اسٹریفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو پتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اور ان کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا، اور آپ کو بتائیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات کب ہوئی اور ان کی قبر مبارک کہاں واقع ہے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے جو بتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول کی کمی بیشی، لوٹ مار وغیرہ جیسے خبیث امراض بھی پیدا ہو گئے تھے جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت واضح و نصیحت کی، خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھے، جس سے سننے والا ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اسی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ مدین اس بستی کا نام ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت اور تکذیب کی، طرح طرح کی دھمکیاں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ جو بستی آباد تھی وہی بستی ویران اور کھنڈر بن گئی، تاکہ دیکھنے والوں کو اس سے سبق حاصل ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تقریباً قرآن مجید میں 6 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں بات کریں تو مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کنتورہ کے اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں اسی سڑک کو امام مبین کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہی تھا۔ تفسیر حقانی میں آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ کو بتاتے ہیں قوم شعیب یعنی قوم مدین اور ان کی گمراہی کے بارے میں۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈے والے، عربی میں لفظ ایکا ایک سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی، جس سے شام سے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا کہ وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کی اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ تو اس کی مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں کمی یہ لوگ گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فرامادنی نے ان کو اس قدر مغرور و متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول اور وزن میں کمی نہ کرو، میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ کیا آپ کو آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ ان کی بات قرآن مجید میں اس طرح نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیے کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بس تم ہی تو ایک عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ اس کے بعد اس نافرمان قوم نے راہ حق میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریق کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنا شروع کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو روکا لیکن بدبخت لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے، ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کیا میرا قبیلہ اللہ سے بھی زیادہ تم کو عزیز ہے اور تم خدا کو بلا کر پس پشت ڈال دیتے ہو؟ یقیناً یہ جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطے علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے، اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ، میری مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور قوم لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن ان کی قوم نے رائے حق کو تسلیم نہ کیا، جس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اذیتوں اور مشکلات سے تنگ آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے موسم کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا یا بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں طرح طرح سے سمجھا چکا ہوں، آخری فیصلہ سنا دیا اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی جس دعا کا قرآن مجید میں ذکر ہے اے میرے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر دردناک عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس قوم پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے۔ نمبر 1 تھا صیحہ جسے چیخ کا عذاب کہتے ہیں، دوسرا عذاب تھا رجفہ جسے زلزلے کا عذاب کہتے ہیں، تیسرا عذاب تھا عذاب یوم الذلہ جسے سایبان والے دن کا عذاب کہتے ہیں۔ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا، یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب یہ سب کے سب جمع ہو گئے تو پہلے ان پر بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگھاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھر میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی سمود کو۔
तफसीर हक्कानी में है कि आखिर में इस कौम का वक्त भी करीब आ गया था। खुदा ताला ने इन पर एक धुआं सा उठाया जिसकी गर्मी दिलों को कबाब करती थी। ये धुआं जिसको जिल्ला से ताबीर किया है वहाँ की जमीन और पहाड़ों का धुआं था जो बवक्त ज़लज़ला पैदा हुआ था। इधर खुदा ने ज़लज़ला भेजा जिसने थोड़ी देर में उनको हलाक कर दिया, फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ऐसी आसमानी मुसीबत के वक्त मुहीब आवाज भी पैदा हुई और ऊपर से धुएं का अबर आतिश और नीचे से ज़लज़ला अजीम। इस पर हैबतनाक आवाज बुरी मौत का सामान था जिसके तस्वुर से दिल लरस जाता था। ऐसी हालत में इंसान की आदत है कि वो अपना मुंह छुपाता फिरता है। इस कौम ने भी ऐसा ही किया। जब वो औंधे हुए तो औंधे ही पड़े रह गए और जान निकल गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर जो लोग ईमान लाए थे इस बला से महफूज रहे। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस कौम को औंधा पड़ा हुआ और उनके घरों को उजाड़ और लावारिस देखा, गोया कि उन घरों में कोई बसा ही ना था। बड़ी हसरत के साथ और रंज करके इन मुर्दों से खिताब किया, जिसे कुरान मजीद ने यूं फरमाया है, ए मेरी कौम, मैं तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचा चुका और तुम्हारी खैरखाई कर चुका। अब मैं यहाँ अफसोस करूं मुनकरों पर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वफात और उनकी कब्र मुबारक के बारे में आपको बताएं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौम की हलाकत के बाद हजरमूत के मशहूर शहर शेओन के मगरबी जानिब एक मकाम है जिसे शबाम कहते हैं, वहाँ तशरीफ ले गए और वहीं आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। शाम की तरफ अगर कोई शख्स वादी इब्ने अली की राह होता हुआ शुमाल की जानिब चले तो वादी के बाद वो जगह है जहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। वहाँ आबादी बिल्कुल नहीं, सिर्फ जियारत के लिए लोग वहाँ आते जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में या अहदीस मुबारक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें जो पिछली कौमों के वाक़यात और हालात मिलते हैं उनका मकसद यही है कि हम उनकी जिंदगियों और उन पर अल्लाह ताला के आज़ाब से सबक हासिल करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।